السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر، میرے ساتھ ہیں موجود عیسیٰ نقوی، جانی پہچانی شخصیت، جرنلسٹ، اینکر، یوٹیوبر. بہت بہت شکریہ عیسیٰ. عیسیٰ، پوسٹ 10th میں میسیجنگ شروع ہوگی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے امریکہ میں جا کے کہا ہے کہ جناب اگر دونوں ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز مل کر کام کریں تو ٹیررزم کے مینس کو سے نپٹا جا سکتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ 22 اپریل پہلگام سے لے کے انڈیا نے 7 مئی کی 6 سے اور 7 مئی کی رات کو جو جنگ شروع کی وہ ایک ہی پریمائز پہ تھی کہ دہشت گردی. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت ایک میسیجنگ ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اب خطرہ جو ہے وہ شاید ختم ہو گیا ہے یا ٹل گیا ہے، یا اب کیونکہ سرحدوں پر سکون ہو گیا ہے، اب کوئی وہ ڈرون شرون کی پرواز نہیں ہو رہی. آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہیں وہ شاید بیک گراؤنڈ میں چلی جائیں گی. پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سٹیٹس کو تھا یا پری اپریل 22 پوزیشن ہے وہ برقرار رہے گی، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، جو اس وقت جس جنگی جنون میں انڈیا مبتلا ہے اور جس نہج پر جس سطح پر وہ معاملہ لے گئے ہیں، اس نے ایک بہت بڑی گڑبڑ کر دی ہے. دیکھیں، جہاں پر اب آپ ایک تو رسم شروع جسے کہتے ہیں نا کہ رسم شروع کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، رسم کو نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. صحیح. ایک انسیڈنٹ ہوا، ٹیررزم کا انسیڈنٹ، آپ نے اس کی بنیاد پر ایک ایسی جنگ چھیڑ دی کہ اب نیکسٹ جو ٹیررزم کا اگر انسیڈنٹ ہوتا ہے، یا کتنا آسان ہو گیا کسی کے لیے بھی کہ ایک واقعہ کروا دو. صحیح ہے، بالکل. اور اس کی بیس انڈیا میں اس کی بیس کے اوپر جو ہے نا یہ سب کچھ ہو جائے گا. یہ جو بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ لگتا ہی ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی نائیو، کوئی بہت ہی بچگانہ سوچ والا بندہ ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی آف دا کف ریمارک ہے، آئی ایس آئی اور را بٹ اٹس ناٹ این آف دی کف ریمارک کہ آئی ایس آئی اور را مل کے، بھائی وہ تو الزام ہی آئی ایس آئی پہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے کروایا. تو یہ کہاں سے آئیڈیا آ گیا کہ آئی ایس آئی اور را مل کر کام کریں؟ تو یہ تو آئیڈیل ورلڈ کی ایک ایسی تخیلاتی تصوراتی دنیا کے جس میں سب بہترین ہو، سب ضابطے کے مطابق چلے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ وٹ ایور از ہیپننگ ان بلوچستان یا جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اٹس را اسپانسرڈ، را فنڈیڈ اور سب کچھ. تو وائی ہیز اٹ ہیپنڈ؟ یہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا ڈیفنس کو کور کرتے ہوئے، ہمارے سے تو آپ بڑے سینئر ہیں، 25-27 سال آپ نے ڈیفنس کے معاملات جو ہیں ان کو کور دیکھے ہیں، کور کچھ کم کیے ہیں لیکن یہ ہاں لیکن دیکھا ہے. آپ کی یادداشت میں ہو گیا آپ کے پاکستان کے جو ٹاپ 2 جنرلز ہیں، انہوں نے کبھی کسی بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویو دیا ہو ڈیورنگ پرویز مشرف کے پولیٹیکل ریزن سے؟ ہاں اس کے علاوہ وہ تو جب چیف ایگزیکٹو بن گئے تو اس کے بعد جو ٹاپ جنرلز ہیں ان ویسے مطلب جنرل مشرف کے ساتھ انٹریکشن ہو جاتا تھا جرنلسٹ کا کسی ڈپلومیٹک فنکشن میں، یا ویسے when he was not the chief executive، اور وہ ایک علیحدہ بات تھی. لیکن اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ بات کرنا شروع کر دی. انٹرویو انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو جو ہے no I can't recall any. ہاں تو از گیون فار اے ریزن نا. جو آپ جنرل صاحب شمشاد مرزا نے شنگریلا فورم کے موقع پر سنگاپور میں رائٹرز کو انٹرویو دیا، پھر رائٹرز بلومبرگ جو ہے وہ انڈین سی ڈی ایس کو انٹرویو کرتا ہے جس میں وہ اپنے لاسز ایکسیپٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ انیل چوہان کا جو انٹرویو ہے، اب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں اس میں ایک چیز جس کو بڑی خبر بنا دیا گیا یا جن نکات کو زیادہ پلے اپ کیا گیا اس خبر میں جو جنرل سائد شمشاد مرزا نے کہی تھی، اس میں کیا تھا؟ ایک کہ بھائی معاملہ جو ہے وہ پری 22 اپریل پہ چلا گیا ہے، ٹروپس کا ڈرا ڈاؤن ہو گیا ہے، وہ جو ایک ڈپلائمنٹ ہوئی تھی لائن آف کنٹرول پر، ورکنگ باؤنڈری پر، انٹرنیشنل بارڈر پر، ٹروپس واپس آ گئے 22 اپریل سے پہلے. دوسرا اس میں زیادہ بڑی خبر کیا بنی؟ یہ خبر بنی کہ معاملہ جو ہے وہ اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایسا ہے کہ جناب ہم نے پہلے تو ساری جو ٹھش ٹھش ہے وہ ایل او سی پر ہوتی تھی، اب انٹرنیشنل بارڈرز پہ گئی، اب انٹرنیشنل بارڈرز پر چلی گئی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ نیکسٹ ٹائم اور اس طرح کا کوئی ایڈونچر ہوتا ہے تو دیٹ وڈ بی مور لیتھل اینڈ اٹ وڈ مطلب فردر ریگولیٹ. لیکن اس میں اصل میسج کیا تھا؟ اس میں اصل میسج پورے انٹرویو میں یہ تھا کہ ابھی تو آپ نے ہمارے درمیان صلح صفائی کرا دی، آپ امریکہ انوالو ہو گیا، بھارت کو مار پڑ گئی تھی، ان کے طیارے، اب تو یہ اٹس اوپن سیکرٹ، بالکل یہ کھلے عام سب کو معلوم ہے کہ ان کی فضائیہ زمین بوس ہوئی اور پھر اس کے بعد گراؤنڈ کر دی گئی. تمام the birds that were in the air they were grounded. وہ اپنا لوپ ہول تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہاں سے لیکیج ہوئی، پتہ کیسے چلا، مارا کیسے گیا، ہمیں مار پڑی کہاں سے. تو اس وقت انڈیا نے اپروچ کر لیا، امریکہ نے اپنے آفیسز استعمال کیے، پاکستان آلریڈی اس میں
بڑا کلیئر تھا کہ ہم نے جو ان کی طرف سے ہوا ہم نے جواب دے دیا تو آپ کا سیز فائر ہو گیا. لیکن اس سے دو چیزیں سیٹ ہو گئی. جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں آن دی ادر سائڈ آف دا بارڈر, وہ مائنڈ سیٹ وہ ہے جو 12 دسمبر 2022 کو دہلی گیٹ پر دلی میں کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں ایم ٹاکنگ اباؤٹ راجناتھ سنگھ اینڈ موہن بھگوت, جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بننا ایک اتہاسک غلطی تھی, اٹ واز اے ہسٹورک مسٹیک پاکستان کا بننا, اور اس کو انڈو کرنے کا ٹائم آ گیا, اور ہم پی او کے بھی لے لیں گے اور گلگت بلتستان بھی لے لیں گے, ہماری 1962 کی قرارداد ہے, 1994 کی قرارداد ہے, وہ پریکٹیکلی اب اس نہج پر لے آیا ہے معاملہ کہ جہاں پر جو لڑائی ہے اگر بڑھتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا دائرہ دونوں ممالک میں ڈیپ ان سائڈ بوتھ کنٹریز جو ہے وہ ہوگا. اور انٹرنیشنلی یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایسا کوئی میکانزم موجود نہیں ہے کہ اس ایسکلیشن کو روکا جا سکے. آپ کے ڈی جی ایم اوز کا رابطہ ہوتا ہے, ہاٹ لائن, کوئی فلیگ میٹنگ ہوتی ہے, اس کے علاوہ اوپر کوئی ایسا سٹرکچر موجود نہیں ہے کہ جس میں اس قسم کے ڈیزاسٹر سے, جو کہ نیوکلیر ڈیزاسٹر میں کنورٹ ہو سکتا ہے, روکا جا سکے. اور اس میں یہی پیغام تھا جو جنرل ساحر شمشاد مرزا کے انٹرویو کا سب سے بڑا پوائنٹ تھا, وہ یہ تھا کہ بھئی آپ نے ابھی تو ٹروس کرا دیا, ابھی تو آپ نے کروا دیا سیز فائر, لیکن اب یہ جو مارجن ہے نا, یہ جو ٹائم ونڈو ہے, اب یہ بہت شارٹن ہو گئی ہے. اس سے پہلے کہ آپ کو پتہ چلے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جائیں اور کسی بڑے نیوکلیر ڈیزاسٹر کو روکیں, اس سے پہلے تباہی بڑے پیمانے پہ مچ چکی ہوگی. اب دیکھیں فرینکلی اسپیکنگ, امریکہ ہو, ویسٹرن ورلڈ ہو, کوئی اور ہو, انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر جو ہے وہ آؤٹ آف لو فار انڈیا اور آؤٹ آف لو فار پاکستان نہیں کر رہا ہے. صحیح ہے. وہ پوری دنیا کا نظام ہی ہل جاتا, پوری دنیا کی اکانومی ہل جاتی. جب خدا نے خواستہ کہیں پر ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے تو فضا میں گرد و غبار کا ایک مرحلہ جا کر اس جگہ پر وہ اسپیس کے اس مقام پر چلا جاتا ہے جہاں پر کشش شکل اسے واپس اٹریکٹ نہیں کرتی ٹورڈز دی ارتھ, اور وہ پھر آپ کو آئس ایج پر لے کے جاتا ہے. کئی دہائیاں اس کے ارد گرد کئی 100 کلومیٹرز تک کچھ اگتا نہیں ہے, بالکل آپ کے ٹمپریچرز چینج ہو جاتے ہیں. تو اس سے پھر ظاہر ہے کہ ایک اس امپیکٹ سے بچنے کے لیے کیا گیا. لیکن آپ نے میسج کیا دیا, آپ نے میسج یہ دیا کہ اب ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کہ جس میں اور دوسرا, انڈیا کو کیوں سیف گارڈ کیا گیا, انویسٹمنٹ تباہ ہو رہی تھی, ٹریلینز آف ڈالرز ان کائنڈ اینڈ ان آپ نے ایک ملک کو پیمپر کیا کہ یہ ہے ہمارا وہ چیتا, اس خطے کا جائنٹ بننے جا رہا ہے, چائنا کو ٹکر یہ دے گا. کنٹین چائنا پالیسی میں سب جو ریسٹ آف دا اینٹی چائنا سینٹیمنٹ وہیں پہ بیٹھ رہا تھا. آپ نے ان کو لیموا, بیکا, کمکاسا, سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی, کاٹسا کی سینکشنز نہیں لگانی, کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن کی لسٹ میں نہیں ڈالنا, یو ایس سی آئی آر ایف جو مرضی کہتا رہے. آپ نے ان کے اوپر کی بارش کر دی, اپنی ریئل ٹائم سیٹلائٹ ڈیٹا تک آپ نے ان کو ایکسیس دیا. آپ کے بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ سے آپ کی جو بیسز ہیں, ایئر بیسز ہیں, نیول بیسز ہیں, وہاں پر وہ اپنے جہازوں کی مرمت کا کام, اسپیئر پارٹس کا کام, اوور ہالنگ کا کام وہ کرتے ہیں, جوائنٹ ٹریننگ آپ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. آپ نے تو اس کے اوپر نوازشات کی بارش کر دی تھی. پاکستان کے اوپر تو کیا لگا ہوا تھا, آپ کی خبر کیا آتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں, پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ فلاں ڈیفنس کوآپریشن نہیں کر سکتا, پاکستان کے میزائل پروگرام پہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل دیر از اے لانگ لسٹ, بالکل. تو جب اس کا پھینٹا پڑا ہے, جب اس کو مار پڑی ہے, تو انہوں نے کہا بھائی پہلے تو ذرا بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرو کہ ہماری انویسٹمنٹ ٹھیک جگہ پہ تھی کہ نہیں تھی. So that was one thing. نہیں, اب سوال یہاں پہ عیسائی آتا ہے کہ یہ تو سارا ہم مطلب دیکھتے آ رہے ہیں کہ what the West was actually banking on India, اور وہ کس طرح کنٹین چائنا کی پالیسی پہ کام کر رہے تھے. Now to move on from this, جو جنرل ساحر شمشاد نے بات کی ہے اور جس کو بلاول بھٹو زرداری نے جو بات کی باقاعدہ نام لے کے کہ را اور آئی ایس آئی مل کے کام کریں, اب آپ کا کیا خیال ہے کہ ہاؤ وڈ انڈیا ریسپونڈ ٹو دس؟ India, obviously India is not going to be welcoming to this, but the point is کہ یہاں پر یہ جو but have we played well for the rest of the world کہ جی we offered؟ ہاں, تو ڈپلومیٹکلی تو اب آپ دیکھیں اسٹارٹ کا ایک خیر اسحاق ڈار صاحب نے جس طریقے سے آغاز میں چلایا, that wasn't somehow the actual thing that he would have been doing. مطلب آپ کا پھر اسٹیشن جو ہے وہ جو انٹرویوز بعد میں دیے گئے ہیں, آپ اوائرٹ کر سکتے تھے اس لڑائی کو بڑی حد تک, آپ پوری دنیا کو پہلے ہی سینسٹائز کر دیتے. آپ اس کے لیے
इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, सुबह दोपहर शाम इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं वो इंटरव्यूज दे रहे थे, वो बता रहे थे दुनिया को हम ये करने जा रहे हैं। आपने नहीं बताया दुनिया को कि भाई हम जवाब में ये करेंगे, हम ये सोचेंगे नहीं। अगर आप ये कह देते तो वो जो बाद में डिप्लोमेटिक एफर्ट हुआ हो सकता है वो पहले हो जाता। सही है, ठीक दूसरा बहरहाल खैर उससे हटकर ये जो मैसेजिंग है, इस मैसेजिंग का बेसिक मकसद बट आई अंडरस्टैंड इज कि एक तो ये कि जाहिर है कि अपनी तरफ से इस चीज़ को सामने रखना, दूसरा एक इवेंचुअली ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व करना। रिमेंबर दैट इफ ही इज टॉकिंग अबाउट ISI एंड रॉ, तो ISI का चीफ जो है इज दी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का काउंटर पार्ट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया में। तो So, but अजीब on the basis of that they can interact ना, मतलब as NSAs, as not as head of ISI और लेकिन जब आप कॉपरेशन की बात करते हैं बेसिकली यू आर ट्राइंग टू सीक कि एक ऐसा मैकेनिज्म हो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कि जिसमें ऐसे डिजास्टर को, एक बड़ी लड़ाई को अवॉइड किया जाए। It's an ideal situation अगर होता है। Do you agree? हाँ, I don't see it happening. अच्छा, you don't see it happening, but it is an ideal situation. How आप कितना देखते हैं कि ये बात तो हो गई, एक आइडियल सिचुएशन नजर भी आती है, अगर ये हो जाए तो how West can convince India on this? Can they bring it? मतलब अगर ceasefire करवा सकता है, डोनाल्ड ट्रम्प क्लेम, मतलब ऑफ कोर्स इंडिया तो नहीं मान रहा अभी तक, लेकिन तो वो क्या इस चीज पे भी दोबारा ला सकते हैं, या फर्स्ट थिंग फर्स्ट के सिट एंड टॉक ऑन कश्मीर? देखें अभी तो यहाँ पर बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि हमने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, मैंने कम से कम 20 साल एक्टिवली एज अ रिपोर्टर इसको कवर किया, पाकिस्तान और इंडिया के मुलाकातें। हम टोन सेट करते हैं किसी भी मुज़ाकरात से पहले, टेबल पर बैठने से पहले डिप्लोमेसी की मैसेजिंग जो है वो की जाती है, अपने अपने तौर पर जो है वो मामले को उस नहज पर ले जाया जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के वज़राए ख़ारजा ने मुलाकात करनी है तो कुछ पहले से बयानात हमारी तरफ से आ जाते हैं, कुछ उनकी तरफ से आ जाते हैं, ताकि माहौल बने कि टेबल पर बैठकर बात क्या होगी। फिर उसमें नतीजे जो हैं वो मुख्तलिफ आते रहे। शर्म शेख में हमने देखा, बिल्कुल मनमोहन सिंह था उस वक्त, गिलानी साहब के साथ, आई थिंक यू वर देयर। नहीं, I wasn't, लेकिन but I was there in Bhutan सार्क समिट पे, सार्क में थे, जिसके बाद में पता चला कि मियां साहब जो हैं वो गालिबन नहीं भूटान में यूसुफ ज़कीलानी, सॉरी वो that happened in Kathmandu, that was in Kathmandu, in Kathmandu, तो कि वो डबल स्वीट था और एक में सज्जन जंदल और एक Exactly. कोई दरवाजा था, बिल्कुल वो जो एक क्लिंटनस्टाइन मीटिंग हुई, मतलब वो बिल्कुल डिप्लोमेसी नहीं चली वैसे। एनीवेज तो वो मोदी के साथ को मुलाकात, एग्जैक्टली मुलाकात हैज रिटर्न। हाँ, लेकिन खैर वो तो ऑब्वियसली इतनी ब्लैटेंट मुलाकात, तो वो लैंड कर जाते हैं बगैर वीजे के, बगैर इनविटेशन के जी, मतलब तो वो तो फिर वो आप पढ़े ना, हॉस्टिलिटी पढ़े अब्दुल बासित साहब की किताब, वो बताते हैं कि जब वो हाई कमिश्नर थे तो यहाँ पर से क्या क्या डिमांड्स आती थी, सही है, इस्लामाबाद से, यानी मियाँ साहब से क्या क्या फरमाइशें होती थी, क्या अनुपम खेर की कहानियां और क्या सज्जन जंदल और क्या, चले ठीक है, वो उन्होंने एक अपनी एक पर्सनल डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी, अदर देन दैट देखिए, if it was only Ambassador Abdul Basit who was not eventually made foreign secretary, और आपके जहन में कुछ और आ सकता है, but who was the foreign secretary? एजाज चौधरी के डिप्लोमेटिक फुटनोट्स पढ़ लें आप, वो उसमें भी वही लिखा हुआ है कि वहां से इंडिया के खिलाफ बात करने पे झिड़क दिया जाता था, नाराजगी हो जाती थी। तो भी देख लिया ना हमने, असलम साहिबा 22 अप्रैल 2022 स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस की तस्नीम असलम साहिबा, उनका मेरे साथ इंटरव्यू आपका, बिल्कुल वो तो इट वाज अ ब्लास्ट। अच्छा बहरहाल ये जो कमिंग बैक, ये जो बिलावल ने बात की है, बेसिकली वी डू रियलाइज एज आई थिंक कि ये रियलाइजेशन हुई है पाकिस्तान की तरफ के, और रिस्पॉन्सिबली अगर आप बात करें कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करते हुए ये बात सामने रखी गई है कि अभी मामला जिस नहज पर है, जितना लेवल है इस वक्त एनिमोसिटी का, और अपने अपने बदले किस किस ने तैयार किए हुए हैं, किसने स्ट्रेटजी, किसने काउंटर स्ट्रेटजी, किसने अपना स्कोर सेटल करना है, तो ये भी जहन में रखें कि जब बिलावल बाहर बात करते हैं और कहते हैं कि हमने 6 तैयारे गिराए लेकिन हम 20 गिरा सकते थे, या पहले उससे 10 की बात की गई थी ख्वाजा आसिफ या बाकी लोगों की तरफ से, जहन में सबसे पहला सवाल यही आता है ना, तो गिराए क्यों नहीं, इतना अच्छा मौका था। जहन में रखें कि गिराना तैयारे का
اور لاک کرنا، جب آپ نے لاک کر لیا آپ نے ان کو بتا دیا کہ وی کوڈ ٹیک اٹ ڈاؤن، لیکن اس کو اگر گرا بھی دیا جائے تو پھر اس کا ظاہر ہے کہ وہ آپ رپورٹ نہیں کریں گے زیادہ سے زیادہ، کیا ہوگا کہ آپ کیجولٹی آف وار از ٹروتھ، آپ نے اس کو چھپا دیا، آپ اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا دوسرے کا نقصان کریں گے وہ جواب بھی دے گا. ظاہری بات ہے. اباؤٹ ٹو پوٹنٹ نیوکلیئر پاور، ٹو Exactly. پوٹنٹ Potent, آرمیز، yeah, تو وہ جب exactly. ہمیں ماریں گے ہم انہیں ماریں گے، جب وہ مار کھائیں گے تو وہ جواب دیں گے. تو یہ دونوں طرف ٹھیک ہے. ایگریڈ. ناؤ مطلب اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا مطلب مس ایڈونچر ہوگا؟ آپ پانی کا معاملہ دیکھ لیں، پانی کا معاملہ اتنا سیریس آپ کو نہیں لگتا؟ جو بات کر رہے ہیں وہ تو اٹ ول ٹیک ایئرز کہ وہ ڈیم بنائیں گے، وہ ایک پائپ بنائیں گے جس سے پانی ڈائیورٹ ہوگا. اور پھر چائنا کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی، چائنیز مطلب اٹس ناٹ آفیشیل اسٹیٹمنٹ، لیکن چائنیز ایک اینالسٹ، بہت پڑھا لکھا آدمی اور وہ انٹرنیشنل، اور اس نے بڑے وکٹر نے اس نے بڑے کیٹیگوریکلی بولا کہ جی مطلب لک وی آر ایٹ دا اپر اسٹریم، یو آر مڈ اسٹریم اینڈ پاکستان از ایٹ دا لوئر اسٹریم. So if you do something with Pakistan, so remember we are on the upper stream. Can that be a triggering point? یہ پانی والے معاملے پہ نا you have to and one has to understand. ہم بات کر رہے ہیں انڈس ریور سسٹم کی. انڈس کو جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے 4 کروڑ سال کی تاریخ ہے اس دریا کی، اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ 1 کروڑ 80 لاکھ سال سے یہ اسی دھارے پہ لگ بھگ تھوڑا بہت روٹ کی تبدیلی کے ساتھ اسی کے اوپر بہہ رہا ہے. اور اس 1 کروڑ 80 لاکھ سال میں 5000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے جس میں ہمیں انڈس واٹر سویلائزیشن کا پتہ چلتا ہے اور اس کی ایوالو ہونا. تو یہ صدیوں کا قصہ ہے، یہ کل کی بات نہیں. ہاں یہ 2-4 دن کی بات نہیں، یہ 76 سال کے ملک میں جو تقسیم ہے اس کے بعد نریندر مودی آج نعرہ لگا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک دریا کے کنارے جو صدیوں میں نسلیں آباد ہوئی ہیں اور سویلائزیشن ایک ایوولوشن ہوا ہے اس کو وہ چینج کر دے گا. آلریڈی سنتاس معاہدہ جو ہے وہ 3 بڑی ٹریبیوٹریز، بیاس، ستلج، راوی، یہ 3 ان کو وہ اختیار میں لے چکا ہے. اس کے اوپر بھاکرا ڈیم ہے، پونگ ڈیم ہے، رنجیت ساگر ہے، شاہپور کانڈی ہے، پانی موڑا ہے، اور ہریانہ کے لیے، پنجاب کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا جو راجستھان ہے وہاں پر پانی، پھر آپ کا پورا ہماچل پردیش، یہ تمام ایریاز اس سے سیراب ہوتے ہیں. ان کے اب جو ویسٹرن ریورز ہیں ان کے پاس کیپیسٹی اگرچہ ابھی پانی کو ہولڈ اپ کرنے کی نہیں ہے، لیکن پانی کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں جیسے پاکستان میں تباہی ہوتی. ہیومینٹی ہیز آلریڈی بگن. یو ڈونٹ ہیو ٹو اٹس 2+2. آپ نے پاکستان یونیلیٹرلی سیئنگ کہ جی وی ہیو ریووکڈ انڈس واٹر ٹریٹی. ہاں تو کر دیا نا، وی کنسیڈر اٹ ریووکڈ. ہاں تو بات سنیں نا، انہوں نے آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ ختم کر دی. Where does World Bank stand? World Bank ایک گارنٹر ہے اس میں. پھر مطلب ہاں تو nothing is happening right now. ابھی ہمیں سب کو خواب سے اٹھا دیں، جھجوڑیں، ان کو کہیں ضمیر حیدر صاحب اٹھیں، صبح ہو گئی ہے، یہ سامنے اپنی آنکھیں ملیں، دیکھیں یہ سورج ہے، اس سورج کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے. ضمیر حیدر صاحب انہوں نے آپ کے ساتھ پانی کا ڈیٹا شیئر کرنا چھوڑ دیا. آپ کو نہیں پتا کہ آج کتنا پانی آئے گا، آپ نے اس کا کیا کرنا ہے، آپ نے اس کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. آپ کا سارا جو ایگریکلچر جو اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے وہ خراب ہو رہا ہے. بالکل رنبیر کنال کو ڈبل اس کی وڈتھ کرنے جا رہے ہیں پانی ڈائیورٹ کرنے کے لیے. انہوں نے ڈیم فلشنگ کا پروسیس، But that says like you know careful water experts say کہ یہ 8 سے 10 سال کا پروسیس ہے. I don't know. وہ ایک بڑا ذخیرہ کرنے والا ڈیم بنانے کا پروسیس کی بات ہو رہی ہے نا. لیکن ڈائیورٹ کرنے کا تو پروسیس شروع 4 دن 5 دن اگر 6 دن کی بھی آپ کے پاس ہولڈ کرنے کی کیپیسٹی آ جاتی ہے. انڈرسٹینڈ دس، آپ کے پاس بگلیار ہے، کشن گنگا ہے، وولر ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو فیسلٹیز ہیں اس میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو تلچھٹ جمع ہوتی ہے، سیڈیمنٹس جمع ہوتے ہیں، اس کی کیپیسٹی کم ہو گئی ہے. اس پچھلے 1-1.5 ماہ میں انڈیا نے اس کو لوئسٹ ٹنل سے فلش آؤٹ کر کے نیچے ڈاؤن اسٹریم اب پیچھے جو ہے انہوں نے اپنی کیپیسٹی اتنی بنا لی ہے کہ جس میں وہ 5-6 دن کے لیے اس کو پانی کو روک سکتے ہیں. اور اگر وہ عین بوائی کے وقت جو آپ کا شروع ہوا ہے اس وقت آپ کا پانی روکتے ہیں تو آپ کے پاس 6 دن اگر پانی لیٹ ہو جاتا ہے فصلوں کا تو اس کا نتیجہ بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا وہ اس کا جواب میں ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کے جواب میں چائنا جو ہے وہ ہمیں
جہاں سے آپ نے بات کی. ابھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا آسام کا جو چیف منسٹر ہے, آسام کا چیف منسٹر کہتا ہے, وہ بسوا جو ہے وہ کہتا ہے بسوا سرما, ہیمانتا بسوا سرما ٹو بی پریسائز, وہ یہ کہتا ہے کہ برہما پترا کا تو پانی وہ جناب اچھی بات ہے, کوئی نہیں مسئلہ, اگر یہ روکے گا تو آسام میں سیلاب کم آئیں گے. مطلب مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے کہ اروناچل پردیش, آسام, میگھالیہ, یہ اور ایک دو اور ریاستیں, یہاں کا جو ہیوی مونسون سیزن ہے وہ ایک بہت بڑا کیچمنٹ ایریا بنتا ہے, اور جو انڈیا میں برہما پترا کا فلو ہے اس میں 60% سے زیادہ پانی جو ہے نا اس وقت اس کیچمنٹ ایریا سے آ رہا ہوتا ہے, 20-30% جو ہے وہ چائنا سے آ رہا ہوتا ہے. بٹ ہی فیلز ٹو انڈرسٹینڈ اس کہ پانی جو ہے وہ جو مونسون آ جائے گا تو آپ تو اس کو روک نہیں سکتے نا, ہولڈ اپ نہیں کر سکتے, وہ تو پھر انٹر ہوگا انٹو بنگلہ دیش اور بے آف بنگال میں ایمپٹی آؤٹ ہو جائے گا. جب بارشیں نہیں ہو رہی ہوں گی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس پانی کا سورس تو وہیں سے آ رہا ہے, وہ 20-30% بھی اسی طریقے سے ڈیم فلشنگ کے پروسیس سے اور اس کے بعد اچانک سے پانی چھوڑنے سے, اور عین اس وقت چھوڑ دیں. نہیں بٹ ہی سیڈ کہ جی وہاں کا روک لیں تو ٹھیک ہے, ہمیں فائدہ ہے, فلڈنگ نہیں ہوگی, لیکن وہ اگر وہ جولائی اور اگست میں روک لیں تو ظاہر ہے کہ فائدہ ہے, فلڈنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو ڈو یو ریئلی تھنک اور ڈز انڈیا ریئلی تھنک کہ چائنا اگر کوئی فیسلٹی بنائے گا وہ انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائے گا؟ آف کورس ناٹ. وہ بارشوں کے سیزن میں پانی روک کے انڈیا میں فلڈنگ کو روکے گا, اور جیسے ہی سردیوں کا سیزن آئے گا پانی جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا تو وہ اپنے ڈیم کے اسپل ویز کھول دے گا کہ انڈیا اس کے اوپر عیاشی کرے. واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ از 30% آف ٹوٹل فریش واٹر اویلیبل ٹو انڈیا, 30%. And what we are talking about, Brahmaputra, is 44% of the total hydropower potential of India. Okay. If India thinks, مطلب آپ اتنا نائیو ہو کے سوچتے ہیں, دیکھیں اندر یہ تو خیر ہم نے کہہ دیا آسام کا چیف منسٹر یہ بات کر رہا ہے, انڈیا کو ضرور ایک وقت اس وقت یہ اندازہ ہو رہا ہوگا. دیکھیں گنگا جو ہے اس کی جو سب سے بڑی ٹریبیوٹری ہے وہ کرنالی ہے. کرنالی کہاں سے نکلتا ہے؟ کلاش مانسروور سے. کلاش مانسروور کدھر ہے؟ جہاں سے سندھ نکلتا ہے, جس سندھ کو آپ آلٹر کرنا چاہ رہے ہیں. کرنالی تبت سے انٹر ہوتا ہے نیپال میں, نیپال سے آ کر وہ شامل ہوتا ہے گنگا میں. گنگا جو انڈیا کا سب سے بڑا اور وہ بڑا سیکرڈ اور فلانا دریا ہے, اور ظاہر ہے کہ دنیا کے بڑے ترین دریاؤں میں سے ایک ہے. دین ستلج آلسو کمز آؤٹ. ستلج کے اوپر چھیڑ چھاڑ تو شروع ہو چکی ہے. جو ڈیٹا ہے پچھلے 8-10 سال کا اس کو اٹھا لیں تو 8000 گیگا لیٹر پانی جس دریا میں آتا تھا اس سیزن میں, وہاں پر 2000 گیگا لیٹر آ رہا ہے. اب وہ پانی ہوا میں بھاپ بن کے تو نہیں اڑ گیا, یا گلیشیئرز کے پگھلنے کا عمل ختم تو نہیں ہو گیا, وہ تو جاری و ساری ہے. پھر تیسری بات اس میں آ جائے کہ وہیں سے پھر سندھ نکلتا ہے اور وہیں سے برہما پترا نکلتا ہے. یہ ایک ہی جگہ ہے جہاں سے یہ سارے دریا نکلتے ہیں. اور چائنا, اگر آپ انڈیا کو اندازہ ہے اس چیز کا, اور پاکستان سے, بٹ آئی انڈرسٹینڈ اس کہ یہ پہلگام کے فوراً بعد ایک ہی دن میں آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کہ پٹ اٹ نیڈز. آپ نہیں, لیکن دیکھیں ضمیر حیدر صاحب, ایک ڈپلومیٹک اتنا بڑا ڈیسیژن لینے کے پیچھے ایک بڑا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ نی جرک ریئیکشن نہیں ہوتا. I understand, آپ ٹھیک ہے, کو ریپرکشنز ریڈ کرنے ہوتے ہیں کہ اگر ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو ابینس میں ڈال دیں گے تو ہم جب اس کو کھولیں گے تو ہماری کیا اپنے ملک میں اس کے اوپر جگہ, یعنی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. صحیح ہے. تو آپ کو جب یہ پتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک تھاٹ آؤٹ وہ تھا, لیکن بیک فائر ہونے کا پورا امکان موجود ہے. بہرحال that would be a bigger embarrassment than giving this statement. ہم نے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں ضمیر حیدر صاحب, بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ سرحد کے اوپر اب سرحد پہ گولی نہیں چل رہی, مطلب بھاری توپ خانے کا استعمال نہیں ہو رہا, وہ ڈرون نہیں آ رہے, وہ میزائل, وہ ٹروپس ڈرا ڈاؤن ہو گیا. دا تھریٹ ریمینس, پریپریشنز آر آن. انڈیا جس طریقے کی تیاری کر رہا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی ہم آپ کے لیے نہیں کر رہے, ہم تو چین کے لیے کر رہے ہیں. ویپن پہ یہ نہیں لکھا ہوا. پھر آپ کی جس کے ساتھ ایسکیلیشن, پرائم منسٹر شہباز شریف نے ان این انٹریکشن ود سینئر جرنلسٹ, ہی واز کانفیڈنٹ کہ اب جنگ نہیں ہوگی. نہیں, شہباز شریف صاحب نے تو کنٹرول نہیں کرنا نا جنگ. نہیں, میں ویسے میں بات, وہ سوئمنگ پول میں ہوں گے. نہیں, from where this confidence is coming, مطلب میں وہ کیا مطلب ہے, تربوز کھانے کا کانفیڈنس کہاں سے آیا تھا حنیف عباسی صاحب کو؟ انہوں نے کہا کہ ٹی وی پہ میں نے دیکھا کہ جنگ چھڑ گئی ہے, میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تربوز کاٹ کے لے آؤ. کین یو ایکچولی نو, I'm not talking about the like دیکھو seriousness of the things. No, ریلویز بھائی,
آپ کی جنگ میں مین آرٹری ہے وہ اپنا کہتے ہیں سپلائی لائن ہے جس پہ ٹینک جانا ہے، جس کے ٹینک جو ہے وہ موٹر وے پہ چل کے تھوڑی جائے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے بالکل. اور اس کا وہ جو اسلحہ ہے، جو توپ ہے، جو اب کیا کریں، فوج ہے، اس کی موبلٹی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا جنگ چھڑ گئی، میں نے بیٹی کو کہا کہ انسٹیڈ آف کالنگ ہز سیکریٹری ان ریلوے کہ بھائی فوج سے پوچھے کیا ریکوائرمنٹ ہے. صحیح ہے، نارمل ٹریننگ کینسل کر دیں اور کام. تو یہی شہباز شریف صاحب نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا جنگ نہیں بھائی، لیکن yeah, please, Isa, my point is کہ in an interaction with senior journalist anchors, he said کہ جی it's over, اب نہیں ہوگی انشاءاللہ. لیکن بہت سے وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ مودی اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جس قسم کی وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں انڈیا میں لینتھ اینڈ بریڈتھ میں جا کے جلد سے جلوس، اور وہاں پہ جس قسم کی وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، is he only satisfying his ego or he is satisfying the aggressive نیشن آف انڈیا جو کہ تپی ہوئی ہے مودی پہ کہ تم نے ہمیں ہروا دیا، مروا دیا، ساڑی کنڈ ضمیر حیدر صاحب. تو is he going for another planning for misadventure؟ ضمیر حیدر صاحب، آپ بہت بڑے پہلوان ہو اور آپ کہیں کہ یہ منحنی صحیح عیسیٰ نقوی میں جاؤں گا اور میں جا کے 2 مکے لگاؤں گا اور گر جائے گا، اور آپ آئیں میرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، اور ہو جائے وہ جو 6 اور 7 کی درمیانی رات انڈیا کے ساتھ ہوا آپ کے ساتھ وہ ہو جائے. آپ کو 4-6 لوگ چھڑا کے پیچھے لے جائیں، آپ وہ تو جائیں گے، لیکن آپ کے دل میں تو ہوگا نا کہ میں نے بدلہ لینا، اسکور سیٹل کرنا. تو مجھے یہ گمان نہیں ہے کہ آپ دوبارہ انڈیویجولز نہیں یہاں پہ یار. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ لائک یو نو تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ کی پاپولیشن دونوں ملکوں کی ملا کے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو 1.5 ارب کی آبادی کا ملک ہے از رن بائی دیٹ چائے والا ول تھنک ریشنلی ٹو ڈیسائیڈ جو آر ایس ایس کا جھنڈا زعفرانی رنگ کا آر ایس ایس کا جھنڈا پہن کے جو مسجدوں کو شہید کر کے اس پہ وہ لگاتے ہیں، ڈیلی پروگرام یاد کریں، وہ اس کے بعد 7 کلیان لوک کلیان مارگ میں جو پرائم منسٹر کے آفیشیل ریزیڈنس ہے وہاں پر بلا کے آر ایس ایس چیف موہن بھگوت کو 1-1.5 گھنٹے کی میٹنگ کرتا ہے ٹو ٹیل ہم کہ جب ہم سرحد کے اوپر یہ کر رہے ہوں گے اور یہاں پر کوئی دنگا یا کوئی چیز شروع ہو جائے تو وہ موہن بھگوت کا کیا رول ہوگا. تو وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے ساتھ آپ لیٹلی تو ابھی انہوں نے وہاں پہ سول ڈیفنس ایکسرسائزز شروع کی ہیں آن دا بارڈرنگ ایریاز آف پاکستان. تو اٹ مینس کہ یعنی کہ یہ میسجنگ نہیں ہے ٹو اٹس یور اون نیشن، دے آر سیریسلی تھنکنگ آف نہیں مطلب بٹ سو ویئر وڈ دا ویسٹ اسٹینڈ کہ جی ہم نے کہا کہ نہیں بس اب سیز فائر ہے تو سیز فائر. بھائی انہوں نے ویسٹ کی بات کر رہے ہیں، ویسٹ نے اپنا ویپن بیچنا ہے. لاکہیڈ مارٹن F-47 طیارے کس لیے بنا رہا ہے؟ فارم 47 نہیں کی بات نہیں میں سمجھ رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، وہ جو رپٹرز بناتے ہیں وہ جناب F-22 سے لے کے F-35 F-47 تو 55. بٹ ان کو یہ ریئلائز نہیں ہے کہ اس خطے کے لوگ بڑے جذباتی ہیں، وہ الٹیمیٹلی بٹن بھی پریس کر لیتے ہیں. تو پھر مطلب جسٹ دے آر لائک یو نو. دیکھیں آپ مجھے میں آپ کو صرف بزنس ماڈل ہے، بہت لمبی اور طویل ہو جائے گی. چلے ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، پانی والے معاملے کو اور اس کو الگ کر لیں گے اور پہلے والے معاملے کو الگ کر لیں گے. بات یہ ہے کہ ضمیر حیدر صاحب، ایک تو دسالت ایویشن ہے جو رفال بناتی ہے، پھر ایک رفال ہے جو ایک ڈیفینس انڈسٹریل کمپلیکس ہے، اسرائیلی کمپنی ہے جو ڈیفینس پروڈکشن کرتی ہے، ایکوپمنٹس بناتی ہے. دنیا کا کہا جاتا ہے کہ جو سب سے بہترین اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل ہے ATGM ہے، اسپائک، وہ انڈیا خریدتا ہے ان سے. وہ بناتی ہے رفال بناتی ہے اسپائک، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل، ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. اینڈ گیس واٹ، اب اس سے بچنے کا جو اس کا توڑ ہے نا، یعنی جو اس کا تریاک ہے، وہ بھی رفال ہی بناتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے اگر رفال سے بچنا ہے جس میں انفرا ریڈ سے، جس کے ساتھ کوئی بختر شکن کی طرح روپ جو ہے وہ ٹریول نہیں کرے گی، اگر آپ نے اسپائک سے بچنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس وہ اینٹی ڈوٹ جس کو کہتے ہیں بنا رہے ہیں. اینٹی ڈوٹ ہے، وہ بیماری بھی بناتے ہیں اور اینٹی ڈوٹ بھی بناتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر پاکستان کے پاس ہو اسپائک، فار ایگزامپل، ہم تو نہیں خریدتے نا اسرائیل سے، اسرائیل کے ساتھ ہمارا تعاون نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان کے پاس ہوگا تو پاکستان اور انڈیا کے پاس نہ ہو، ان دس کیس سوال یہ ہے
इंडिया के पास है, तो पाकिस्तान के पास जब स्पाइक है ही नहीं तो उसने तो नहीं खरीदना, नहीं बट उन्होंने देखिए मेरा क्वेश्चन बेचने के लिए बनाना है तो ना। आपका कहने का नटशेल मकसद ये है कि भाईजान दुनिया का डिफेंस इक्विपमेंट का कारोबार जी, अगर चलना है तो जंग होनी है। दुनिया के सबसे बड़े कारोबारों में से एक कारोबार जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री है। बिल्कुल ठीक है। अमेरिका हो, फ्रांस रशिया हो, फ्रांस हो, चाइना हो, नेम एनी कंट्री, इजराइल हो, वो व्हाटएवर। चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट भी हो। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट तो एक चल रहा है ना, यूक्रेन और रशिया, तो वही वहीं आप- रहने दो। यहाँ अभी खत्म हुआ है, अब इसको दोबारा ना चलाओ। जमीर हैदर साहब, क्या आप एक ऐसी बीमारी जो एग्जिस्ट ना करती हो तो आप उसके लिए दवाई बनाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। और अगर आप कहीं देखिए, ऐसी दवाई बना बैठे ये तो आप लोगों के इट मींस वैसे आप कॉन्फ्लिक्ट मॉन्गरिंग जो है वो मैं चलती आपके बारे है, में वो इतने चलती बुरे- रहेगी, वो मैं- चलती रहेगी। मैं आपके बारे में इतने बुरे ख्यालात नहीं रखता, लेकिन मेरा बेस्ट गेस ये है कि अगर आप एक ऐसी दवा बना बैठे ज़मीर हैदर साहब, बड़ी यानी पूरा कमरा भरा हुआ, 10 बिल्डिंग्स भरी भी उस दवा से, तो ज़मीर हैदर साहब बैठे होंगे दुआ मांगने के लिए कि लोगों को अब ये बीमारी भी हो जिसकी दवाई मेरे पास है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे, बट अगेन businesses run on this model, so हाँ, I तो don't- ये but the thing is that के threat remains. threat remains। लेकिन चलें, ये अब आने वाले दिनों में देखते हैं। चाइना की अंगड़ाई दिलचस्प है, अच्छा, इसमें फिर हम बाद में बात अच्छा, बिल्कुल बाद में बात करेंगे। इफ यू फील लाइक क्विकली, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक इंडियन मीडिया का डायसेक्शन किया है बड़ा खौफनाक किस्म का। उन्होंने कह दिया कि जी इतना बुरा, मतलब मैं सिर्फ हेडलाइन पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा कि जी हाउ मिस इंफॉर्मेशन ओवरटुक इंडियन न्यूज रूम्स अमिड कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। सो मतलब दिस इज, और फिर वो कहते हैं कि जी इट वाज ओनली हाइपर नेशनलिज्म एंड एबनॉर्मल ट्रांफलिज्म, के मतलब which ये नसीमा राव ने कहा कि पाकिस्तान के भीतर घुस गई है भारतीय सेना, हाँ है, और पाकिस्तान का नक्शा तब्दील होने वाला बिल्कुल है। जनाब, कू हो गया, जनरल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को अरेस्ट कर लिया गया, कराची तबाह हो गया, लाहौर, ये वॉशिंगटन की पोस्ट, बंदरगाह पे भी कब्जा हो गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने सारे Quote चैनल्स unquote. को कोट अनकोट क्वेश्चंस भेजे जिनमें से ओनली 10 to 15% रिस्पोंडेड। लेकिन शर्मिंदगी की वजह से, इन्होंने ना वो नहीं किया होगा ना। एंड द राइटर इज करिश्मा मेहरोता। हाँ, लेकिन मेहरोत्रा। उन्होंने ये नहीं किया होगा ना। उन्होंने मियां साहब की जो फेवरेट जर्नलिस्ट है, इंडियन जर्नलिस्ट, जिन्होंने यही इसी किस्म की रिपोर्टिंग की थी, बरखा दत्त, जिनको बुला के मिलते हैं, वो मरियम नवाज साहिबा की भी favorite बहुत सारे journalist है। चैनल्स के नाम भी मियां दिए। मोहम्मद नवाज शरीफ की भी हैं, तो शी डिड एग्जैक्टली द सेम रिपोर्टिंग। एक ऑडेसिटी जरा चेक करें कि इन्होंने किसी से कमेंट लिया, so you know what he said. But one senior Indian national security official, and this is quoted by Washington Post, so said the misinformation played to India's advantage. If lower level government sources deliberately spread false claims, it was to, quote, take advantage of the information space, quote closed, and create, again quote, as much confusion as possible because they knew the enemy is watching, quote closed, the official. कैसी confusion? ये देखिए, अब देखिए, हम पड़े कंफ्यूजन में। फिर कैसी लगी हमारी confusion? तो ये जो है ना, एक ये अब मतलब टेक्निकली इंडिया लॉस्ट ऑन टू फ्रंट्स, इंफॉर्मेशन स्पेस में भी और दूसरी स्पेस में। There is no doubt about it. तो अभी दोबारा फिर आपको क्यों लगता है कि वो दोबारा मिसएडवेंचर, यानी कि दोनों का बदला ले रहा है उसने? उनको they have lost their face, they have got that money, उनके पास यानी कि जो पैसा है जो उनके पास, अब आपको अपना एक स्टेटस रिकैप्चर करने के लिए कोई भी बंदा हो, यानी कि हमने ऐसे जर्नलों के बारे में, ऐसे हुक्मरानों के बारे में तारीख भरी पड़ी है जिनको एक महाज के ऊपर शिकस्त होती है, तो वो उस थ्रोन जो उनसे लूज हुई है उसको रिकैप्चर करने के लिए कोशिश भी करते हैं, कोशिश, और फिर ऐसी वैसी और ज्यादा हारे भी हैं दोबारा। जब एक दफा जो पिट गया वो पिट आप गया। सिर्फ नेपोलियन को पढ़ लें, सही है। उसके नेपोलियनिक वॉर्स को पढ़ लें, उसने जो जैसे इटली के करीब एक जजीरे से भाग कर 1000 के करीब सोल्जर्स के साथ पेरिस को रिकैप्चर किया था, कैसे किया था, वाटरलू में क्या हुआ था, it was Waterloo again. तो इनकी भी वाटरलू, And probably another war would prove to be Achilles' heels for Modi. I don't know. But is it his Waterloo moment that is to be seen? क्योंकि अभी तक उसको दोबारा से कैद करके किसी जजीरे में नहीं डाला गया, लेकिन होपफुली अल्लाह करे कि मतलब ये वॉर मॉन्गरिंग खत्म हो दोनों मुल्कों में। थैंक यू वेरी मच ईसा, थैंक यू वेरी मच, एंड होप टू हैव यू अगेन इंशाल्लाह।